میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرنی آپ سے. ادھر خوبصورت بچوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے سینے میں لا ریب کتاب کو محفوظ کیا ہے. ایک تقریب آج یہاں سجی ہے اور ان کے اعزاز میں ایک تقریب سجنے والی ہے. یہ اس تقریب میں حاضر ہوا، علماء تشریف لائے، آپ تشریف لائے. وہ جو تقریب سجنے والی ہے اس میں تمام انبیاء تشریف لائیں، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور اس میں ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. اس تقریب میں ان کے والدین کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. اور ایک بات میں حضرات علماء کی شفقت کا سہارا لے کر طالب علم ہوں، عرض کر دوں، جنت میں جب سبھی جائیں گے نا انشاءاللہ، پہلے سے پلاٹ نمبر الاٹ ہوگا. یہ نمازی کا ہے، یہ روزہ دار کا ہے، یہ مجاہد کا ہے، یہ غازی کا ہے، یہ شہید کا ہے، یہ حاجی کا ہے. پہلے سے بنگلہ محل الاٹ ہو چکا ہوگا. حافظ کے لیے پہلے سے الاٹمنٹ نہیں ہوگی. حافظ کے لیے پہلے سے الاٹمنٹ نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے کہ یہاں پہلا قدم رکھ، پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا. جہاں آخری تیرا لفظ ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھنا، جتنا طے کر آیا ہے یہ سب تیرے نام آج کر رہا ہوں. حافظ کے لیے پہلے سے الاٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ کتنا بڑا اعزاز حافظ کے لیے. بہرحال میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں. آپ بعد میں انشاءاللہ کلام سنائیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ. حضرت کا بیان بھی ہوگا اور کلام بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ سنیں گے. بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کسی کے بھی، ٹھیک ہے. میں حضرات علماء کی خدمت میں ایک سبق سنانے چلا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے سنیں گے انشاءاللہ. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں. ایسے نہیں؟ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا اٹھا کر، ہر بندے کا دل ہے کہ میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں. پھر اس کے لیے وہ اٹونگ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ کوئی مناسب نہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کرتا ہے. پھر بھی کہ میرا تعارف ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے. انسانی معاشرے میں میرے تمہید کے 2-4 منٹ ہوں گے، وہ ذرا توجہ طلب ہوں گے، باقی انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. انسانی معاشرے میں تعارف کے 2 ذرائع ہیں. 2 ذرائع ہیں جن سے تعارف ہوتا ہے انسانی معاشرے میں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. کس سے؟ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. آسان کرتا ہوں کہیں پٹھان غصے میں نہ آ جائیں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. ابا کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. عہدہ کیا، منصب کیا، معاملات کیا، کردار کیا، سیرت کیا. یا نسب سے یا حسب سے. ذوق والوں کو لطف دینے کے لیے اس جملے کو یوں ادا کرنے چلا ہوں، کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو اس کا نسب بھی اچھا ہو. یہ ضروری نہیں. رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا
سب نے موبائل آن کیے ہوئے، میں تقریر دیواروں کو سنا، پھر وہ کیمرہ بند کرا دیں. مجھے سنیے، آپ بولیں گے مجھے پتہ چلے گا میرا یہ لفظ منتقل ہو گیا، میں پھر اگلی بات پہ پہنچوں گا. ورنہ میں نے دیواروں سے آج تک بات نہیں کی. یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے. میں نے ہواؤں سے کبھی باتیں نہیں کی، دیواروں سے کبھی باتیں نہیں کی، اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، کیونکہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو یہ ضروری نہیں. میری بات توجہ سے سنیے، بعد میں آپ کو مشکل بن جائے گی اگر یہ لفظ توجہ سے نہ سنے تو. یہ ضروری، ہاں رب کا بہت بڑا فضل ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی اعلیٰ، لیکن یہ ضروری. اب یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے لفظ بولا اس پر میں دلیل دینے لگا. دھیان رکھنا، اس پر میں دلیل دینے لگا. نسب تو اتنا اونچا کہ نوح کا بیٹا، نسب تو اتنا اونچا کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا لیکن قاتل ہے، حاسد ہے. نسب اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا لیکن حسب اونچا نہیں. اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے. وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے. وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بات نسب سے نہیں بنتی. میں نے کوئی مشکل بات کی نہیں ابھی تک، آپ مشکل کر رہے ہو میرے لیے. بات نسب سے کس سے بنتی؟ اب جو میں جملہ بولنے لگا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے لیکن ہے بڑا پیارا. نسب بدلنا آپ کے اختیار میں بھی نہیں. نسب کا بدلنا آپ کے، اور اسے بدلیے گا بھی مت. بڑی وعیدیں ہیں، اسے بدلیے گا بھی مت. بدل دیں تو کچھ بنے گا بھی نہیں، بدلے گا بھی نہیں، بنے گا بھی نہیں. ہاں حسب کے اونچا ہونے سے بات بنتی ہے، اور حسب کے اونچا ہونے کے دو ذرائع. بس میں تمہید سے نکل رہا ہوں. حسب کے اونچا ہونے کے دو ذرائع ہیں. حسب آج بھی اونچا ہوتا ہے، حسب آج بھی عرفہ ہوتا ہے، حسب آج بھی معراج پہ پہنچتا ہے، حسب آج بھی بلندیوں پہ جاتا ہے. دو ذرائع سے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے. اور یہ مدارس ہیں جہاں حسب اونچا ہوتا ہے، یہ مدارس ہیں جہاں حسب اونچا ہوتا ہے. یہ مدارس ہیں جہاں اللہ کے قرآن اور حضور کا فرمان آج بھی ہے، آج بھی ہے. یہ لائٹ جل رہی ہے، کیا جل رہی ہے؟ اس کا تار نہیں بیٹا، مجھ پہ اعتبار رکھو، جل رہی ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مجھ پہ اعتبار رکھیے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں کہہ جو رہا ہوں جل رہی ہے لائٹ. اس کی کیبل کو دیکھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، یہ کہیں بورڈ میں جا رہی ہوگی تو یہ انرجی کیا بورڈ سے آ رہی ہے؟ نہیں. پھر اس کیبل کو دیکھتے چلے جائیں، میٹر میں ہوگی، میٹر سے بھی نہیں آ رہی. پھر اس کیبل کو دیکھتے چلے جائیں، تار کو دیکھتے چلے جائیں، یہ پول میں ہوگی، باہر کھمبے پر، وہاں سے بھی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جائیں، ٹرانسفارمر میں جا رہی ہوگی. پھر دیکھتے چلے جائیں، گریڈ اسٹیشن میں ہوگی. میں کو واپٹا کا ملازم نہیں ہوں، یہ وہ باتیں جو آپ کو بھی پتہ ہیں
گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی انرجی، پھر وہاں سے دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، پاور ہاؤس میں ہے، پاور ہاؤس سے بھی نہیں آ رہی، پھر دیکھتے چلے جائیں، ڈیم سے آ رہی ہے۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاؤں، اتنا مشکل مجھے ویسے اندازہ نہیں تھا کہ پٹھانوں کو، سارے سبھی پٹھان ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ یہ حفاظ بچے بیٹھے ہیں، یہ علماء کی لائن ہے، یہ آج ہمارے مدارس میں قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، یہ کسی پلمبر کے شاگرد نہیں، یہ کسی پلمبر کے شاگرد نہیں، انہوں نے اسماء الرجال پڑھا ہے، ان کے پاس اسماء الرجال کی پاور موجود ہے۔ ہمارا یہ اخلاق، ہماری یہ سیرت، ہمارا یہ کردار، ہمارا یہ علم، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ وہ لائٹ ہے جہاں حسب اونچا ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے جہاں حسب اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس لیے اعلیٰ ہوتا ہے کہ آج ان کے پاس قرآن بھی ہے، آج ان کے پاس حضور کا فرمان بھی ہے، اور وہ اس لیے موجود ہے، وہ اس لیے موجود ہے کہ قرآن بھی رہنے کے لیے آیا ہے، حضور کا فرمان بھی قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الزہا بنایا، احمد مجتبہ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ ناراض تو نہیں ہوگے مجھ سے؟ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ اب بعض لوگ نا بڑے زور سے منہ کو بھینچ کر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی لفظ نکل ہی نہ آئے۔ نکلنے دیجئے، اسے باہر آنے دیجئے، اظہار ہونے دیجئے، دھڑکا جو دل تو دھڑکے تو دھڑکن کا اظہار کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میرے 10 منٹ مولانا جاوید صاحب نے لے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لے لیے، وہ ہو گئے آپ کے، وہ اب میں واپس نہیں لیتا آپ سے، وہ آپ کے ہو گئے، میں نے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ، حضرات علماء کرام کو سبق سنانے لگا ہوں۔ آخری آیت مبارکہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ یہ جبریل امین آخری آیت لے کر تشریف لائے، اس کے بعد جبریل امین تشریف نہیں لائے۔ آخری آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو، کب؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 باتیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کی خاموشی کے حوالے 3 باتیں کر سکوں، ویسے ہے مشکل۔ دین مکمل ہو گیا، پہلی بات، دین مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ رکیے، آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے نا پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ جب وہ پورا ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل ہو۔ اسی کام کو، کسی نئے کو نہیں،
اسی کو بڑی دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے رنگ بھر دیں، پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا، بتا کیسے ہوا؟ وہ دانتوں میں انگلی دبا لے، کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے؟ اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے۔ مکمل چلتے چلتے جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں۔ اب یہ تو معنی میں نے علماء کو سنایا، اب عام بندے کو کیسے سمجھ آئے وہ کرنے لگا ہوں، بس کوشش کیجئے گا نہ بولیے۔ جج ہوتا ہے کسی محفل میں ایک دو، یہاں ماشاءاللہ ساری جج بن کے بیٹھے ہوئے، چلو کوئی بات نہیں، خیر میں اپنی ڈیوٹی دوں۔ کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے نہ نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، جس چیز کا دل چاہے وہ بولیے گا، سب نہیں۔ اسلام کامل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ آذان کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اب بات سنیے، دین میرے اللہ کا، دین کس کا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، اللہ نے دین دیا، اب یہ دین ہوا حضور کا، اس کی نسبت کس سے ہوگی؟ اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، اسی لیے تو کبھی مکی ہے۔ وہ ایک بات ایک دن میں نے کہی تھی، وہ اگر آج کر دو تو بڑی مہربانی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، دین اللہ کا، اللہ نے دیا حضور کو۔ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، جو میں کھول کے بیان کر رہا ہوں وہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، تو جو میں نے پردے میں بات کی وہ کیسے سمجھ آ رہی؟ وہ تو ادھر مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے۔ دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب اس کی نسبت ہو گئی، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی۔ کلام ہے اللہ کا، قرآن کس کا کلام ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے اللہ، کلام اللہ کا نہیں، کتاب اللہ کی نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، کیوں؟ یہ اس تخصیص نے بات واضح کر دی کہ اس کی نسبت اب حضور سے ہے۔ کس سے ہے؟ حضور کے ساتھ۔ قرآن اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، دین اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، ہمارے نبی حضور ہیں۔ حضور وہ ہوتا ہے جس کے پاس حاضر ہوا جائے، جسے کیا نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اسے کہتے ہیں جس کے پاس حاضر، جسے حاضر کیا نہ جائے، جسے حاضر کیا جائے اسے حضور نہیں کہتے۔ وہ بولو یار میرے ساتھ، وہ تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ۔ اللہ نے میرے آقا کو حضور بنایا ہے، ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے، مقصود کائنات بنایا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں
لائیں پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرا جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، وہ دہا بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ یہ جو حضور کا تذکرہ ہے نا، یہ اس لیے ہے اور ہم اس لیے کرتے ہیں اپنے سامعین کو بتانے کے لیے، ایک لفظ بولوں گا صرف، اور انشاءاللہ جو درد دل رکھنے والے ہیں نا ان کے دل میں ہلچل مچائے گا وہ ایک لفظ صرف۔ یہ اس لیے تذکرہ ہوتا ہے حضور کا، یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم لاوارث، جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات کدھر تھا، 2 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، وہ جدھر مرضی ہے پھرے۔ اسی بچے کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو۔